فرماتے ہیں لعق الاصل شفاء من کل داء، شہد کو لعق کہتے ہیں چاٹنے کو نا، چاٹنے کو۔ اب کھانا کہیں بہرحال ادھر جو ہے لفظ اس کا ترجمہ کرنے کا میں پابند ہوں۔ شہد کو چاٹنا جس طرح یہ ہے کھانا، ظاہر ہے آدمی دونوں ہاتھ صاف کر کے کھاتا ہے۔ غسل الیدین قبل الطعام و بعد الطعام ینفی الفقر، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ وہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم مادی اسباب وسائل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، روحانی چیزیں جو طول عمر کا باعث بنتی ہیں، رزق میں وسعت کا باعث بنتی ہیں، بیماریوں کے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا آپ، اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ غسل الیدین قبل الطعام و بعد الطعام ینفی الفقر، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے سے غربت تو جو ہے نا وہ گھر سے دور ہو جاتی ہے، دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح حج اور عمرہ کے بارے میں ہے ینفی الفقر، اسی طرح غسل۔ اچھا جی، تو ظاہر ہے آدمی دونوں ہاتھوں کو صاف کر کے کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چوسنا مستحب ہے۔ آج کے معاشرے میں پتہ نہیں، شاید آپ کا مذاق اڑا ہے، یہ تقریباً ایسی آدمی انگلیاں چوس رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اچھے نعمت ہیں ہمارے لیے، ہمارے بہت ساری چیزوں کے جو ہے نا یہ سائنسی وہ ریزن کہتے ہیں وہ بیان، اب تو سائنسی بھی الحمدللہ۔ اچھا جی، تو لعق الاصل شفاء من کل داء، شفا، شہد کو چاٹنا ہر بیماری کا علاج ہے، ہر۔ ابھی ہمیں کہنا پڑے گا ماں سوائے شوگر کے، یا اس کے لیے بھی دوا ہے، کیا کریں؟ چاٹنا ہے نا، شوگر کے لیے آپ چمچہ بھر کے کھا لیں تو شوگر ہوگی۔ ہاں یہ جو تھوڑا سا چاٹ لیں۔ اچھا، اسی طرح آگے نمک کا آ رہا ہے، نمک جو ہے کھانے سے پہلے اور بعد، ابھی اسی کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بی پی کے آدمی کے لیے بھی ہے۔ ابھی آپ کہیں کہ بھائی مطلب چمچہ بھر کے نمک تو نہیں کھانا نا، وہی وہ تھوڑا سا بھی اگر وہ محسوس کریں کہ بھائی میں نے نمک چکھ لیا ہے، یہ اس حدیث پر جو ہے نا وہ عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر اس کا دائرہ جس طرح وسیع طور پر امام نے فرمایا ہے وہ دائرہ بدستور موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ بقول آپ کے چمچہ بھر کے نہ کھائیں، یوں مثلا آپ کا صاف ہے بوتل میں شاید یوں کر کے اس کو چاٹیں، انشاءاللہ شوگر کو نہیں بڑھنے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ لعق الاصل شفاء من کل داء، پھر اپنے اس دوا کے ثبوت کے طور پر، یعنی دنیا کے کلاموں میں سب سے مستند کلام اللہ کا ہے نا، قرآن مجید ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سیدھی سیدھی قرآن کی آیت ہے۔ پورا سورہ اس نام سے ہے نا، نحل۔ نحل، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تربیت دی ہوئی ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں، یا پتہ نہیں وہ ہی ماں کے پیٹ میں بچے دیتے ہیں یا انڈے دیتے ہیں، یہ جو شہد کی مکھی ہے، انڈے نا، وہ یہ انڈے کے اندر ہی جو ہے نا تربیت حاصل کر ڈگری لے کے آتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور مختلف پھولوں پر جو ہے نا ان کا رس چوستے ہیں۔ اچھا، میں نے پڑھا ہے یہ چھتا ہے نا، اس کے گیٹ پر ایک جو ہے نا وہ تگڑے جو ہے نا مکھی کو جو ہے نا وہ مسلح وہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ہر آنے والی مچھلی کو چیک کرتا ہے، اور اگر کسی گندی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف یہ نہیں کہ اس کو روکتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے۔ اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ امیر المومنین کی زیارت میں بھی ہے السلام علیکہ یا یعصوب الدین، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، یہ بتائیں یخرج من بطونہا، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شراب مختلف الوان، تو یہ ہمارے عزیز جو ہے نا یہ حسن کے چھوٹے بھائی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو کیا کہتے ہیں شہد کا رنگ ہے نا، وہ پھولوں کے رنگ کے مطابق مختلف ہوتا ہے، یعنی معیاری جو شہد کہتے ہیں وہ ہماری زبان میں بیر کے پھول جو ہے نا ان کا شہد کہتے ہیں زیادہ وہ ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ہو سکتا ہے یہ جو فرمایا ہے کہ ایک رنگ کا نہیں ہوتا، وہ پھول کے رنگ کی مناسبت اور لحاظ سے
شہد کا رنگ بھی جو ہے نا مختلف ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، یہ یعنی پھر اس سے مستند کلام جو ہے، اور پھر بشرطی کی شہد ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں چینی نہ کوئی بھی ہاں ویسی وہ تو نہ ہو نا، وہ چینی کھلا دے اس کو تو پھر وہ نقصان دہ ہوگا. تو بہرحال ملاوٹ نہ ہو اور واقعاً شہد ہو تو فیہ شفاء للناس خدا نے فرمایا ہے. وَهُوَ مَعَ، یہ دیکھیں جی، وَهُوَ یہ شہد بھی، اور ایک پورا معجون کا جو ہے نا وہ طریقہ بتاتے ہیں. مفردات افراد ترکیبی کہتے ہیں نا اس کو، یعنی معجون میں جو چیزیں شامل ہیں اجزاء ترکیبی. وَهُوَ، اور یہ بھی شہد بھی مع قراءۃ القرآن، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو. قرآن کی کیا تلاوت ہو؟ مثلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یا خود سورہ الحمد، وہ روایات ہیں کہ 70 مرتبہ الحمد جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. سورہ الحمد یہ بہت سارے بہار یہاں کسی خاص سورہ آیت کا ذکر نہیں، صرف قرآن کا ذکر ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں آیے شفا اس میں شامل ہے، اسی کو آیے شفا کہتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یا مثلا سورہ الحمد ہے، وہ بھی اسی طرح. وَمَضْغُ اللُّبَانِ، میرے خیال میں اردو میں بھی لبان کہتے ہیں، بہت اس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے. ایک قسم کی گوند ہے، یہ حکیموں کے پاس اسی نام سے شاید میرے خیال میں یہ بکتا ہے یا بکتی ہے. لبان بالکل گوند کی طرح ہوتا ہے، اس کو چبانا. یہ سب کے سب یذیب البلغم، شہد، قرآن کی آیت اور لبان، اس کو چبانے سے بلغم جو ہے نا وہ ذاب یذوبو کا مطلب ہوتا ہے پگھل جانا نا، پگھل جانا. شہید باقر صدر کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ذوبوا فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام. جس طرح خمینی نے اپنے آپ کو اسلام میں حل کر دیا ہے نا، تم اپنے آپ کو خمینی میں جو ہے نا وہ حل کر دو. ذوب کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا نا، یا حل ہو جانا. یہ جو ہے نا آپ کا جلدی حل ہونے کے لیے یہ جو دودھ کا پاؤڈر ہے، عربوں کے ہاں لکھتے ہیں سریع الذوبان، جلدی حل ہونے والا. ایک وہ ہوتا ہے جس کو چمچ سے جو ہے نا بہت زیادہ دیر تک پھینٹنا پڑتا ہے، ایک ڈالو تو فوراً وہ حل ہو جاتا ہے. سریع الذوبان لکھ دیتے ہیں بعض دودھ کے اوپر، بعض کے اوپر الدسم الکامل کہتے ہیں، فل کریم. ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو دودھ کے پیکٹ پر لکھتے ہو نا کامل الدسم فل کریم، یہ شرک ہے. یہ کامل صرف خدا کی ذات ہے، دودھ کو کامل کہنا جو ہے نا وہ شرک ہے. اتنی نازک توحید ہے. اچھا جی، لیکن ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہے، ہنستا ہے. وہ 18 15 16 سالہ لڑکے کی طرح ہے، داڑھی اس کی نہیں آتی ہے، وہ جہنم میں ٹانگ ڈالتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کامل کہو یہ نعوذ باللہ. شب جمعہ گدھے پہ سوار ہو کے پیر کا میرے خیال بعد میں پیر کا ہے، میں نے طاہر القادری کا پڑھا تھا، انہوں نے پیر کا کہا تھا. پیر پر کے رات کو سوار ہو کے آتا ہے آسمان دنیا پر اور کہتا ہے حال من تائب، میں آ گیا ہوں اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو نا. اوپر وہ اونچائی زیادہ ہے نا، وہاں تک تو آپ کی آواز جاتی نہیں ہے. وہ قریب آ کے کہتا ہے میں قریب آ گیا ہوں، لہٰذا جس نے توبہ کرنا ہے توبہ کر لے. اچھا جی، وَمَضْغُ الطَّعَامِ، یہ سب یذیب البلغم، یہ بلغم کو ختم کر دیتا ہے یا پگھلا دیتا ہے. وَابْدَؤُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ، وہ کھانے کی شروع میں کھانے کا آغاز نمک سے کرو. ترجمہ یہ بنتا ہے کھانے کا آغاز بالکل حتیٰ بی کا مریض بھی معمولی جو ہے نا یقیناً اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ نے متوجہ کیا ہے بھائی، چاٹنے کا حکم دیا ہے، بڑا جو ہے نا ڈونگا چمچہ میں بھر کے تو کھانے کا حکم نہیں دیا ہے نا. یہ انگلی اس میں ڈالو اور اس پر عمل جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اسی طرح نمک ہے، خصوصاً ثابت نمک چھوڑا والا. دنیا میں میرے خیال پہلے نمبر پر ہم لوگ نمک کے معاملے میں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پتھر کو لے کے یوں چاٹو، یہ مستحب پر عمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں کہ ایک چمچہ پیسا ہوا نمک جو ہے نیشنل والا وہ آپ اس کو حلق سے اتاریں. اچھا جی،
بس اس کو مکمل کرتا ہوں. وَابْدَؤْا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْفِلْحِ لَاخْتَارُوا عَلَى التَّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ. یا اللہ، تریاق ایک خاص زہر کا علاج ہے، زہر کا علاج. امام حنبل کے الفاظ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، قبر موسیٰ بن جعفر التریاق المجرب. حاجت روائی کے لیے موسیٰ بن جعفر کی قبر آزمودہ تریاق ہے، آزمودہ تجربہ شدہ جو ہے نا وہ تریاق ہے. جس طرح زہر کا علاج تریاق ہے، اسی طرح حاجات کا جو ہے نا جی مشکلات کا حل موسیٰ بن جعفر ہے نا. صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا باب الحوائج. سب کے لیے برابر برابر کے جو ہے نا وہ قاضی الحاجات ہیں. بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ نمک کے کیا فائدے ہیں تو وہ اس کو ترجیح دیتے اس تریاق پر، آزمودہ تریاق پر اس کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا ابھی آج میں بھی عام ہو گیا تو اس کی مذمت میں بھی لوگوں نے کہاوت جو ہے نا بہت سارے بنانا شروع کر دیے ہیں. اچھا جی وہ آگے ہے، یہ مکمل ہو جائے. من ابتدع طعامہ بالملح، جو اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرے، ذہب عنہ 70 داء، 70 بیماریاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیتا ہے. وما لا يعلمه الا اللہ، اور ان بیماریوں کو جو نمک کے نتیجے میں دور ہو جاتی ہیں ان کو سوائے خدا کے کوئی دوسرا جانتا بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.